السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میرا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے میں ہر ایک کی آنکھ کا تارا تھی۔ امی ابا بھائی میرے ناز اٹھاتے نہیں تھکتے تھے اور نہ ہی میری کوئی فرمائش رد کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا، لیکن میرے ابا نے انتہائی شوق کے ساتھ مجھے اسکول بھیجا اور واپسی پر میرے 5 بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی مجھے لینے کے لیے اسکول ضرور آتا تھا۔ گویا یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے سر پہ خود ہی لے لی تھی۔ میں بھی اسکول سے چھٹی کے ٹائم اپنا بستہ اپنے بڑے بھائی کو پکڑا کر کسی نخریلی رانی کی طرح چلتی تو میری ٹور دیکھنے والی ہوتی۔ سچ کہا ہے کہ اگر گھر میں آپ کے رشتے بیٹی کو عزت دینے والے ہوں تو باہر کے لوگ خود ہی آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عزت دینے لگتے ہیں۔ میرے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اسکول جاتی تو اساتذہ مجھے ڈانٹتے یا مارنے سے گریز کرتے، حالانکہ میرے ساتھ کی کئی لڑکیوں کو ٹھیک ٹھاک مار پڑتی تھی، لیکن مجھ پر کبھی ہاتھ یا ڈنڈا نہ اٹھایا گیا۔ اور اسکول سے باہر گاؤں کا جو بھی مرد یا خاتون مجھے ملتی تو سبھی انتہائی محبت کے ساتھ مخاطب کرتے۔ میں انہی محبتوں میں پل بھر کر بڑی ہو رہی تھی، اور جب میں چھٹی جماعت میں آئی تو میری خالہ جو بیوہ تھی اور اسی گاؤں میں 2 گھر چھوڑ کر ہمارے ساتھ رہتی تھیں، ان کے 2 بیٹے تھے، جس میں سے ایک کی شادی وہ کر چکی تھیں اور اب وہ اپنے چھوٹے بیٹی کی شادی کے لیے ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے آ گئی تھیں۔ تو امی سناٹے میں آ گئیں، کیونکہ انہوں نے تو اتنی سی عمر میں میری شادی کے حوالے سے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ وہ تو ابھی میرے گڈیاں پٹولے خریدنے اور ان کی شادی کے لیے نئے کپڑے سلوانے میں مصروف رہتی تھیں کہ اچانک میری شادی کا قصہ درمیان میں آیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور وہ اپنی ہی بہن کے ساتھ لڑ بھی گئیں کہ آپا میری ہی بیٹی میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ اس معصوم کا رشتہ اپنے جوان بیٹے کے لیے مانگنے آ کھڑی ہوئی ہیں۔ میری بچی تو ابھی بچپن میں ہی سے نہیں نکلی اور ابھی تو اس کے جوان ہونے میں بہت ٹائم ہے، آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کہیں اور کریں۔ امی نے انہیں چٹا جواب دے کر رخصت کرنا چاہا تو میری خالہ رونے لگی اور امی کا گلہ ابو کے سامنے ہی کرنے لگی کہ یہ حال ہے میری بہن کا کہ جس پر میں نے ساری زندگی احسان کیے، ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھا، بیاہ کر دیا، آج یہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے انکار کر رہی ہے۔ خالہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر بھوں بھوں کر کے رونے لگی تو ان کے رونے پر پورا گھر ہی پریشان ہو گیا، کیونکہ اس سے پہلے انہیں کسی نے بھی کبھی اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک مضبوط عورت کی طرح ہمیشہ ان کے سامنے رہی تھی، لیکن انہیں یوں روتا دیکھ کر امی کے ساتھ ساتھ سارے گھر والوں کا دل پسیج گیا تو وہ سبھی خالہ کو چپ کروانے لگے، کیونکہ ہمارے گھر کا ہر فرد ہی خالہ کا بہت احترام کرتا تھا اور ان کے ساتھ اس طرح سے رونے پر سارا گھر ہی پریشان ہو گیا تھا۔ خالہ کی امی کے ساتھ جو بھی خدمات تھیں وہ سبھی جانتے تھے، اس لیے ہمارے گھر میں خالہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ گھر کا کوئی بھی معاملہ ہوتا اس میں خالہ کو شامل کیا جاتا، ان کی رائے کو وقت دی جاتی، تو ایسے میں خالہ کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ ان کی بات کبھی رد بھی کر دی جائے گی، اور رد کرنے والی کوئی اور نہیں ان کی اپنی ہی بہن ہوگی۔ تو ان کا حوصلہ جیسے ایک دم سے ٹوٹ گیا، اور پہلی بار ہم سب نے انہیں جب روتا ہوا دیکھا تو سارا گھر ہی بوکھلا سا گیا۔ ابا نے مجھے فوراً خالہ کے لیے پانی لانے کو کہا اور گھر کے سارے افراد خالہ کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ابا اور بھائی خالہ کو منانے لگے جبکہ امی ان کے پیروں میں آ بیٹھی اور پھر ان کے پیر دباتے ہوئے آہستہ سے بولی، میرا خدا نخواستہ بات کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا ابا، میں نے کب آپ کی خدمتوں کا انکار کیا؟ تو خالہ بفر کر بولی، تو انکار کرنا کسے کہتے ہیں جمیلہ؟ اب ایک تھپڑ مارنے کی کمی رہ گئی ہے، آ کر وہ بھی پوری کر لے، کیونکہ اب میں اسی قابل رہ گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر خالہ نے دوپٹہ منہ پر رکھا اور پھر سے رونے لگی تو امی مارے شرمندگی کے اپنا سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا آپا؟ کیا آپ اتنا غصہ کر گئی ہیں؟ امی ندامت سے گویا ہوئی۔ مانا اپنی لاڈو کی شادی کا سن کر میں غصے میں آ گئی کہ بات ہی ایسی تھی، بھلا ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو ڈھنگ سے اسے بات کرنی بھی نہیں آتی کہ میں اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ خدا کی قسم اگر یہ بات کسی اور نے کی ہوتی تو اس کا منہ لال کر دیتی۔ ہاں، تیری جیسی ہی ناعاقبت اندیش مائیں ساری زندگی اکلوتی بیٹی کرتے کرتے انہیں اپنی دہلیز پر ہی بوڑھا کر دیتی ہیں اور پھر رشتوں کی آس میں دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر پچھتاتی ہیں۔ خدا نہ کرے آپا کہ مجھے پچھتانا پڑے۔ اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ امی دہل کر بولی، جمیلہ میں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، میں نے کون سا دنیا کے رسم و رواج کے خلاف جا کر بات کی ہے؟ ہم کوئی شہری لوگ تو ہے نہیں کہ جہاں پر لڑکیوں کو ٹھیک ٹھاک عمر کا کر کے بیاہیں۔
نہ ہی ہم نے اپنی بیٹیوں سے کوئی نوکری کروانی ہوتی ہے، یہی شادی کی عمریں ہوتی ہیں۔ اچھا ہے جتنی جلدی بچی کی شادی ہو وہ اپنے گھر پار کی ہو جائے تو اتنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ آج کل وقت کیسا جا رہا ہے، تمہیں کیا وقت کی نزاکت کا علم نہیں؟ اور تم اسے اتنا چھوٹا بنائے پھرتی ہو، تمہاری اپنی شادی کی وقت عمر کیا تھی؟ اب خالہ امی کے لتے لینے لگی تو امی آہستہ سے بولی، آپا میری تو مجبوری تھی کہ سر پر چھت نہیں تھی، اور میں ابا کا گھر ہوتے ہوئے بھی آپ کے گھر رہنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ایسے میں مجھ جیسی بے آسرا لڑکی کی جلدی شادی ہونا مجبوری تھی، کیونکہ میں آپ کے گھر بھی ساری زندگی تو نہیں بیٹھ سکتی تھی نا۔ یاد نہیں آپ کو کہ میری وجہ سے آپ کی ساس کتنی باتیں سنا جاتی تھیں؟ خاص کر روٹی پکتے ہوئے وہ اکثر طنز کے تیر چلاتے ہوئے کہتی، بہو کے ساتھ ساتھ پورا ٹبر روٹیاں توڑنے کے لیے ہمارے گھر میں آ گیا ہے۔ انہیں مجھ دھان پان سی لڑکی کی ایک روٹی بھی کھلتی تھی۔ آپ کو کیا خبر کہ میں وہاں پر کس طرح سے اپنا وقت گزارتی رہی ہوں آپا، اور میری وجہ سے آپ کتنی مشکل کا سامنا کرتی رہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے نا؟ لیکن سچ تو یہ ہے آپا کہ مجھے خوش قسمتی سے ساس سسر اور خامد اچھے مل گئے کہ کام پڑا ہوتا اور میں مزے سے سو جاتی، یا پھر گڈی پٹولوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی تو کوئی مجھے کان سے پکڑ کر یہ نہ کہتا کہ تم بیاہی آئی ہو اور ابھی تک گڑیوں کے ساتھ کھیلتی ہو۔ یہاں مجھے ایک بیٹی کا مان ملا، ورنہ اتنی کم عمری میں شادی اور پھر اوپر تلے بچوں کی پیدائش نے مجھے کتنا حواس باختہ کر رکھا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ ارے تمہارا ہمارا دور تو سادہ تھا جمیلہ، آج کل کی لڑکیاں سیانی ہو جاتی ہیں۔ نہیں سیانی ہوتی ہیں آپا، بچی اس دور کی ہو یا اس دور کی، کم عمری میں شادی کی ذمہ داری سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں اتنا بڑا ظلم ابھی سعدیہ پر نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں میری بات بہت بڑا ظلم لگ رہی ہے، شاباش آئی ہے تم پر، اچھا صلہ دیا تم نے میری نیکی کا۔ اور کچھ کہنا باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ لو، لیکن وہ دن یاد رکھنا جب امی کے مرنے کے بعد ابا نے دوسری شادی کر لی تھی اور تمہیں ستیلی امی نے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر ڈالا تھا، تو پورے خاندان میں ایک میں ہی تھی جو تمہیں اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے سسرال میں کیا کیا باتیں نہیں سنی، لیکن تمہاری ڈال بن کر رہی، تمہیں کبھی گرمی سردی کا احساس نہ ہونے دیا، رویوں کی لو نہ لگنے دی۔ لیکن سچ کہا ہے کسی نے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ آج میری ہی بہن اٹھ کر میرے بچوں کے لیے ایسا اس لیے بول رہی ہے کہ اب ہم تمہاری طرح مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں رہے۔ سلیم کی ابھی ابھی جاب لگی ہے، اللہ کرے گا ایک دن اچھی تنخواہ ہو جائے گی، نوکری بھی پکی ہو جائے گی، اور ہمارا یہ کچا کوٹھا بھی ایک دن اللہ کرے گا کہ پکا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا جمیلہ، مجھے تیرا یہ انکار نہیں بھولے گا۔ اپا میں نے کب انکار کیا ہے؟ امی منمناتے ہوئے بولی، نہ مجھے آپ کے احسان بھولے اور نہ ہی وہ باتیں جو آپ نے میری وجہ سے لوگوں کی برداشت کی۔ آپ کے حالات جو بھی ہیں، میں تو بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ میری آپا ایک بادشاہ عورت ہے جس نے کبھی میری خستہ حالی میں میرے سر پر چادر ڈالی تھی۔ میں تو فقط اتنا کہہ رہی ہوں کہ سعدیہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری وہ کیسے اٹھائے گی؟ پورے گھر میں امی تھی جو میرا دفاع کرنے کی آخری حد تک کوشش کر رہی تھی۔ ابا اور بھائی اس سچویشن میں بالکل ہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی عزیز جان کے بارے میں کیا کہیں، اور مجھے تو اتنی سمجھ ہی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ سکتی۔ میں بس ٹکر ٹکر سب کے منہ دیکھ رہی تھی۔ ارے جمیلہ، میں تم سے یہ تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں کہ تم اسے ابھی بھی آ کر میرے ساتھ رخصت کر دو، میں بس ایک چھوٹا سا شگن کرنا چاہتی ہوں تاکہ پورے گاؤں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے بیٹے کی منگ ہے۔ شادی تو اتنی جلدی میں نے کرنی بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی سلیم کی نوکری کچی ہے، وہ ابھی اپنے پیروں پر صحیح سے کھڑا نہیں ہے، تو ایسے میں 5-6 سال تو کہیں نہیں گئے، اتنے سے میں سعدیہ بھی ول بڑی ہو جائے گی، تو پھر ہم دونوں بہنیں باہمی مشورے سے یہ رشتہ آگے بڑھا لیں گے۔ کیوں بھائی صاحب، میں نے کوئی غلط بات کہی؟ خالہ یہ بات کر کے ابا کی طرف دیکھنے لگی تو ابا نے ایک دم سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل آپا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں۔ اور رہ گیا سلیم، تو جہاں میرے یہ 5 بیٹے وہاں سلیم بھی میرا بیٹا ہی ہے، مجھے یہ اپنے بیٹوں سے کم عزیز نہیں، اور ویسے بھی گھر کا بچہ ہے۔ اگر یہ رشتہ گھر میں ہو جائے تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری سعدیہ اپنے آنگن سے نکل کر اپنے ہی آنگن میں چلی جائے تو والدین کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ خالہ کا گھر بھی ماں کا گھر ہی ہوتا ہے۔ تو ابا کی بات سن کر خالہ کی باتیں کھل اٹھی تو وہ فاتحانہ نظروں سے امی کی طرف دیکھنے لگی۔
امی ابا کی بات سن کر جذب بس ہو گئی تو خالہ نے پھر آواز بلند کہا، تو پھر یہ طے ہے کہ آج سے سعدیہ میری بہو بنے گی؟ اس میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پھر خالہ اٹھیں اور جاتے ہوئے میرے سر پر پیار کیا اور اپنے گھر جانے لگیں تو امی ابا اور بھائی انہیں رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے۔ جب وہ دروازے سے باہر نکل گئیں تو امی کمرے میں آ کر رونے لگی تو ابا نے امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم کیوں اتنی جلدی پریشان ہو گئی ہو؟ تو امی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میں نہیں جانتی تھی کہ آپا اپنے احسانوں کا بدلہ میری بیٹی سے چکائیں گی۔ ارے اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ سلیم کم از کم نہیں تو اس سے 10 سال بڑا ہے۔ میں کیسے اپنے معصوم بچی کا رشتہ اس سے اتنے بڑے لڑکے سے طے کر دوں؟ اب کیسے ایک دم ان کی ہاں میں ہاں ملا سکتے ہیں؟ وہ ابا سے گلہ کرتے ہوئے بولی، اور آپ مجھے یہ بتائیں اگر منگنی ہو جائے تو لڑکے والے کب لمبا انتظار کرتے ہیں؟ کیا اپنے گاؤں میں مسالے نہیں دیکھے؟ رشتہ طے ہوتا ہے اور ادھر لڑکے والے تاریخیں لینے کے لیے باولے ہوئے پھرتے ہیں۔ تو امی کی بات سن کر ابا نے ایک زور کا ہنکارا بھرا اور پھر آہستہ سے بولے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپا کو ان باتوں کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ ہماری بیٹی سلیم سے 2 چھوٹی ہے، ایسے میں سلیم کی ہم عمر کوئی لڑکی ڈھونڈنی تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ کمال کرتے ہیں آپ، ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ جس وقت آپا یہ بات کہہ رہی تھیں تو یہی بات آپ کو ان سے کرنی چاہیے تھی نا۔ میں تو منہ کھول کر ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ میری ذرا سی بات پر فوراً جذباتی ہو کر رونے لگتی ہیں۔ لیکن آپ تو یہ بات کر سکتے تھے۔ آپ کس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کل کو ڈولی لے کر وہ ہمارے دروازے پر آئیں گی اور ہم اپنی بیٹی کو اتنے بڑے لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیں گے؟ دیکھو ابھی چونکا وہ پہلی بار ہمارے گھر پر بات لے کر آئی ہیں تو ان سے طریقے سے بات کرنی پڑے گی، ورنہ تم دونوں بہنوں کا رشتہ خراب ہو جائے گا اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں سعدیہ کے ابا، جب وہ انگوٹھی بنا کر لے آئیں گی تو کیا آپ تب انکار کریں گے؟ تم عورتوں کی یہی تو خرابی ہے، تم بات نہیں سمجھتی۔ اب ابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تو اماں بھی غصے سے اٹھ کر وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایسے میں مجھے رہ رہ کر خالہ پر غصہ آنے لگا، جن کی وجہ سے ہمارا پورا گھر بے سکون ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں صبح اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ اچانک خالہ بیرونی دروازے سے اندر آتے ہوئے دکھائی دی تو امی نے ایک دم سے کہا کہ اللہ خیر، آج تو آپا صبح صبح آ گئی۔ اور پھر وہ کچن سے باہر آئیں تو خالہ نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور پوچھا کہ تم اسکول جا رہی ہو؟ تو میں نے آہستہ سے سر ہلایا تو مجھے کہنے لگیں کہ اسکول کی پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہے، بس گھر سنبھالنے کا گور اپنی ماں سے سیکھ، یہی کام آتا ہے لڑکی کو۔ صدیوں سے عورتوں کا یہی کام چلا آ رہا ہے، ہماری ماں کی ماں نے بھی یہی کام کیا اور ہم بھی آگے سے یہی کام کر رہی ہیں۔ خالہ کی بات سن کر میں انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تو وہیں امی کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور جا رہا تھا۔ پھر انہوں نے خالہ کو اپنے ساتھ کچن میں ہی بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگیں کہ جلدی سے جاؤ، باہر بھائی انتظار کر رہا ہوگا، کہیں اسکول سے لیٹ نہ ہو جاؤ۔ تو میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ خالہ نے ایک دم سے مجھے روک لیا۔ ارے بات سنو سعدیہ، ادھر آؤ۔ پھر انہوں نے اپنی چادر سے پراندے کو باہر نکالا اور اس میں سے ایک دھاگا کھینچا اور مجھے اپنے پاس بلایا اور پھر اس دھاگے کو میری انگلی میں لپیٹ کر گانٹھ لگائی اور پھر وہ دھاگا میری انگلی سے اتار لیا۔ میں حیرت سے اس سارے عمل کو دیکھتی رہی اور پھر کچھ نہ سمجھتے ہوئے امی کی طرف دیکھنے لگی تو ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے دھچکا سے لگا۔ امی بالکل رونے والی ہو رہی تھی، لیکن پھر انہوں نے خود کو جلد ہی سنبھال لیا۔ میں یہ ناپ لے کر جا رہی ہوں جمیلہ، اس پر انگوٹھی بنواؤں گی اور جس دن سونے کی انگوٹھی تیار ہو گئی تو اسی دن آ کر سعدیہ کو پہنا دوں گی۔ اب آپ لوگوں کے گھر میں سعدیہ میری امانت ہے، بس اتنا یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر خالہ اٹھ کھڑی ہو گئی اور تیزی سے باہر نکل گئی تو امی مجھے اپنے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ مجھے بالکل سمجھ نہ آئی کہ وہ آخر کس بات پر رو رہی ہیں، لیکن میں بس اتنا سمجھ رہی تھی کہ جب بھی خالہ آتی ہیں تو امی رونے لگتی ہیں اور پھر مجھے ایسے لگتا کہ جیسے خالہ کچھ نہ کچھ تو ایسا کر رہی ہیں جس سے میری ماں دکھی ہو رہی ہیں۔ میں جب اسکول سے واپس آئی تو خالہ اپنے بیٹے سلیم کے ساتھ ہمارے گھر بیٹھی ہوئی تھی تو میں انتہائی ناگواری کا منہ بناتے ہوئے سیدھا کچن میں گھس گئی۔ امی نے مجھے کچن میں جاتا دیکھا تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد میرے پاس آ گئی اور مجھے کہا کہ سعدیہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے آج خالہ کو سلام نہیں کیا، وہ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہی تھی۔
تو میں نے ایک دم چڑ کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کل سے آج تک اتنی پریشان ہو چکی تھیں کہ ان کا رنگ تک جل گیا تھا۔ میری فکر مندی میں وہ 1.5 دن کے اندر ہی گھل سی گئی اور یہ سب خالہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو ایسے میں میرا دل نہیں مانا کہ میں خالہ کی طرف دیکھوں۔ سلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں نے سلام نہیں کرنا خالہ کو، بس کہہ دیا، میں نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ تو امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ یہ تم کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے بڑوں کو سلام نہ کرنا بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے، تم میری تربیت پر کیوں بٹا لگانے پر تلی ہوئی ہو؟ امی نے مجھے گڑکا۔ تو میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ آپ کو تنگ کر کے جاتی ہیں اور میں انہیں سلام کروں؟ واہ امی! میں نے گھڑی سے پانی نکالا اور گٹا گٹ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تو امی نے ایک ہلکی سی چپت میرے کندھے پر ماری، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سعدیہ، جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو۔ باہر خالہ بیٹھی ہیں، ڈھنگ سے سر پر دوپٹہ لو اور خالہ اور ان کے بیٹے دونوں کو اچھے طریقے سے مل کر آؤ۔ ان کے بہت احسان ہیں تمہاری ماں کی زندگی پر، تم نہیں سمجھتی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو سعدیہ۔ امی نے آہستہ سے کہا تو میں ان کی حکم عدولی تو کر نہیں سکتی تھی، اس لیے فوراً دوپٹہ سر پر اچھے سے جما کر باہر آئی اور ان دونوں کو سلام کیا تو پہلی بار سلیم بھائی پر نظر پڑی تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے گھور رہے تھے، نہ جانے کیوں ان کا گھورنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو میں وہاں زیادہ دیر نہیں بیٹھی اور اٹھ کر دوبارہ کچن میں آ گئی۔ مجھے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی اور میرا اتنا دماغ نہیں تھا کہ میں ان باتوں کو سوچتی۔ ویسے بھی میرے اسکول کا کام بہت زیادہ ملا ہوا تھا، تو میرا دھیان فوراً اس طرف چلا گیا کہ اچانک خالہ کی آواز آئی، دیکھو جمیلہ، کتنے باغوں والی ہے ہماری سعدیہ، کہ ابھی میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نام جوڑا ہی ہے کہ انٹرویو کی کال آ گئی۔ بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سلیم کا کام یہاں پہ لگوا دے، تو سب سے زیادہ وارے نیارے تو تیری بیٹی کے ہی ہوں گے۔ ارے پکی نوکری والوں کی بڑی عیاشیاں ہوتی ہیں، مہینے کی مہینے تنخواہ ملتی ہے، ہوائی نوکری کرنے والوں کی طرح نہیں ہوتے کہ کام ملا تو ٹھیک ورنہ بھوکے رہو۔ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے خالہ سے کہا کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کچی نوکری کرنے والوں کا کوئی حال نہیں ہوتا، نہ ہی میڈیکل کی کوئی سہولت ہوتی ہے۔ ہماری تو دعا ہے سلیم کو پکی نوکری مل جائے، آپ کا بھی بہت ارمان ہے، اللہ یہ ارمان خیر و عافیت کے ساتھ پورا کرے۔ امی نے تہ دل کے ساتھ دعا کی تو خالہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں اور کہنے لگیں کہ اللہ تمہارے منہ میں گھی شکر ڈالے جمیلہ، میرے سلیم کو اگر نوکری مل گئی تو اس سے ملنے والی پہلی تنخواہ سے میں سعدیہ کے لیے بہت مہنگے والی سونے کی انگوٹھی بنواؤں گی۔ خالہ کی بات سن کر امی کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرایا، لیکن وہ خاموش رہیں کیونکہ جانتی تھیں کہ اگر وہ ذرا سا بھی ان کے آگے بولیں تو وہ ناراض ہو جائیں گی، اور وہ اپنی بڑی بہن کو کسی بھی قیمت پر ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر وہ چائے بنانے کے بہانے کچن میں آئیں اور چپکے چپکے رونے لگیں۔ میں کھانا کھاتے کھاتے امی کی طرف یکٹک دیکھنے لگی تو میرا دل چاہا کہ خالہ کو جا کر کھری کھری سنا دوں کہ جن کی وجہ سے میری ماں صبح و شام رونے لگتی ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میں نے اگر ذرا سی بھی کوئی بات ٹیڑھی کر دی تو پھر میری امی کے ہاتھوں میری شامت آ جائے گی اور ان کی ناراضگی الگ بھگتنی پڑے گی، اس لیے میں چپ چاپ امی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ امی نے اپنے آنسو پہنچے اور پھر چائے لے کر باہر چلی گئی، لیکن پھر ہمارے گھر کی خوشیوں کو تو جیسے نظر ہی لگ گئی۔ امی ہر وقت بجھی بجھی رہتی، میرے بھائی امی کو ہنسانے کی بہت کوشش کرتے، لیکن چاہ کر بھی امی ہنستے ہنستے رو پڑتی، تو بھائی اور ابا امی کو تسلی دینے لگتے، تو مجھے ایسا لگتا کہ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرا دل چاہتا کہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی آ جائے تو میں اسے گھماؤں اور میری ماں کے چہرے پر نظر آنے والی یہ فکر مندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے، لیکن میں بس اپنے خیالوں ہی خیالوں میں الجھتی رہتی۔ ابھی کچھ دن ہی سکون سے گزرے تھے کہ خالہ انگوٹھی لے کر آ گئی۔ سلیم کی پکی نوکری ریلوے میں لگ گئی تو خالہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے ابا اور بھائی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور امی کی موجودگی میں میری انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، اور پھر پورے گاؤں میں مٹھائی تقسیم کرنے کی خاطر وہ اٹھ کر گھر کو چل دی۔ لیکن امی نے ان کے جانے کے فوراً بعد ہی میری انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھر اس انگوٹھی کو ہاتھ میں پکڑ کر رونے لگی۔ اتنے میں ابا اور بھائی بھی گھر میں آ چکے تھے۔ وہ امی کو یوں روتا دیکھ کر بری طرح سے پریشان ہونے لگے۔ ابا نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے، تمہاری ماں اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو میں نے کہا کہ خالہ آئی تھی۔ تو کیا آج پھر کوئی نئی بات کر دی انہوں نے؟ تو میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے انگوٹھی پہنائی ہے۔ ابا نے ایک دم سے اپنے سر سے ماما اتارا اور پریشانی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔
مجھے اسی دن کا ڈر تھا سعدیہ کے ابا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جا کر طریقے سے آپا کو انکار کر دیں، لیکن آپ تو نہ جانے کس بات کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اب بھگتے وہ انگوٹھی پہنا کر چلی گئی ہیں اور کیا سعدیہ کی اماں، چپ کیوں ہو گئی ہو؟ تو امی نے غصے سے ابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ بات اب ہم دو گھروں تک محدود نہیں رہی، وہ سارے گاؤں میں بات پکی ہونے کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے گئی ہیں۔ تو امی کی بات سن کر ابا بھی پریشان ہو گئے۔ سلیم کی نوکری کا ابھی سال بھی نہیں ہوا تھا کہ خالہ نے اب آہستہ آہستہ نکاح پر زور دینا شروع کر دیا، تو امی اور ابا دونوں ہی بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن خالہ نے ان دونوں کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا کہ نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کی ابھی اتنی جلدی نہیں ہے، سعدیہ میٹرک کر لے تو پھر ہم رخصتی کر لیں۔ تو خالہ کی بات سن کر امی کے دل کو تسلی ہو گئی، اور یوں بھی میں ابھی نابالغ ہی تھی کہ میرا نکاح سلیم کے ساتھ کر دیا گیا، اور نکاح نامے میں میری عمر زیادہ لکھی گئی۔ نکاح کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ خالہ اچانک سے بہت بیمار ہو گئی، اور انہوں نے امی کے آگے واسطے ڈالے کہ سعدیہ کو رخصت کر دو۔ امی کو اسی بات کا ڈر تھا، وہ انکار کرنا چاہتی تھیں، لیکن دوسری طرف ان کی بہن جو شدید بیمار تھی اور موت کے منہ میں جا رہی تھی، انہیں منع کرنا ناممکن سا بن گیا۔ خالہ نے یقین دہانی کرائی کہ سعدیہ ابھی نابالغ ہے تو یہ میرے پاس ہی سوئے گی، میں اسے سلیم سے ابھی دوری رکھوں گی۔ تو امی نے خالہ کی بات پر ایمان لاتے ہوئے مجھے خالہ کے گھر رخصت کر دیا۔ مجھے تو اس شادی سے خوشی ہو ہی رہی تھی، کیونکہ نئے کپڑے، زیور اور ساز و سامان میرے ساتھ جا رہا تھا، جسے دیکھ دیکھ کر میری خوشی آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں مجھے امی کی بھی کوئی خاص فکر نہ رہی، کیونکہ میں بس اتنا جانتی تھی کہ انہیں خوامخواہ پریشان ہونے کی عادت سی پڑ گئی، جبکہ سلیم کے ساتھ میری شادی کا ہونا اتنا بھی برا نہیں جتنا امی نے بنا لیا ہے۔ جانے کیوں امی کا ہر وقت رونا، منہ بسورنا اب مجھے برا لگنے لگا تھا۔ شاید میرے جہیز کی چمک دمک نے یا پھر کم عمری نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو پروان ہی نہ چڑھایا۔ میں رخصت ہو کر خالہ کے گھر آ گئی تو خالہ نے اسی دن میرا بستر اپنے کمرے میں لگوا لی اور مجھے اپنے ساتھ ہی سلانے لگی۔ سلیم 1 ماہ کی چھٹی لے کر شادی کے لیے گھر آئے ہوئے تھے، اور ابھی ان کی 15 دن کی چھٹی رہتی تھی۔ ان کی نوکری راول پنڈی کیریج فیکٹری میں لگی تھی، اور انہیں ریلوے کا کوارٹر بھی مل رہا تھا، لیکن خالہ نے سختی سے منع کر ڈالا کہ سعدیہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس بات پر سلیم اور ان کی امی کے درمیان شدید تنازع بڑھ گیا، لیکن خالہ نے ان کی ایک نہ سنی اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ بچی اگلوں نے اگر بیاہ کر میرے گھر بھیجی ہے تو یہ ان کا مجھ پر بہت بڑا اعتبار ہے، جسے میں کسی صورت بھی نہیں توڑوں گی، لہٰذا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم چلے جاؤ۔ تو سلیم کہنے لگا کہ امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، سرکاری گھر بڑی مشکل سے الاٹ ہوتے ہیں، ایک بار اگر ہاتھ سے نکل جائیں تو دوبارہ نمبر آنے میں زندگی گزر جاتی ہے، اور میں روز روز تو نہیں آ سکتا نا۔ تو خالہ ایک دم سے بولی تو تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم روز روز اپنی ملازمت چھوڑ کر یہاں آؤ؟ تم وہاں سکون سے اپنا کام کرو اور مہینے میں 1 بار یہاں آ جایا کرو۔ تو سلیم ایک دم غصے میں آ گیا کہ اگر مجھے مہینے میں 1 بار یہاں آنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں نہ ہی آؤں، اور اس شادی کا مجھے کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ میری شادی ہی نہ کرواتی۔ اگر یہ آپ کو اتنی ہی ننھی کاکی نظر آتی تھی تو کیا ضرورت تھی اسے میرے پلے باندھنے کی اور مجھ سے بچانے کی؟ تو خالہ ایک دم سے میرا دفاع کرتے ہوئے بولی تم اچھے سے جانتے ہو کہ سعدیہ ابھی نابالغ ہے، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتی تم اس سے کسی قسم کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں قائم کرو گے۔ یہ بات میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں، بہتر ہے کہ تمہاری عقل میں یہ بات جتنی جلدی آ جائے تو بہتر ہے۔ لیکن بہت جلد میں یہ بات محسوس کر چکی تھی کہ شادی کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو میں نے سمجھ رکھا تھا، کیونکہ سلیم آتے جاتے مجھے جس طرح سے اشارے کرتے اور کمرے میں آنے کا کہتے تو میں ڈر جاتی۔ کبھی خالہ کی غیر موجودگی میں وہ ایک دم سے کمرے میں آ جاتے تو مجھے خوف سا محسوس ہوتا۔ ایک بار تو انہوں نے حد ہی کر دی، جب انہوں نے زور سے میرا بازو پکڑا اور مجھے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی تو میں ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ ایک دم سے خالہ اندر آ گئی اور انہوں نے میرا بازو سلیم کے ہاتھ سے چھڑایا اور غصے سے گھورتے ہوئے مجھے لے کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ یہ چوہے بلی کا کھیل اب اس گھر میں ہر ماہ ہی ہونے لگا، لیکن ایک دن انہوں نے مجھ سے زبردستی ازدواجی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح سے ناکام ہو گئے، اور پھر غصے میں آ کر انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر اس کمرے کی بات باہر گئی تو میں بھی بتا دوں گا کہ تم بھی کوئی کنواری نہیں ہو۔ تو میں اس کی باتیں سن کر ڈر سی گئی۔ امی کو جب پتا چلا کہ سلیم نے میرے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے
تو وہ خالہ پر بہت خفا ہوئیں کہ میری بچی تو ابھی کم سن تھی، لیکن خالہ نے امی کو سمجھایا کہ وہ اتنی کم سن بھی نہیں ہے، یہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کا معاملہ ہے، اس لیے تم بیچ میں مت پڑو۔ تو امی خاموش ہو گئیں۔ میں نے بھی کچھ عرصے کے بعد اپنے اور سلیم کے درمیان کے تعلق کو قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ مجھے ہر وقت کیوں دھمکاتے رہتے ہیں۔ بہرکیف سلیم کے واپس ڈیوٹی پر جانے کے بعد مجھے اپنے کمرے میں اکیلے سوتے ہوئے خوف آتا تو میں خالہ کے پاس سو جاتی۔ خالہ بھی مجھے خوشی خوشی اپنے پاس سلا لیا کرتی۔ اسی دوران میری بہت ساری دوستوں کی شادی ہوئی اور جب مجھے ان کی سہاگ رات کے بارے میں پتہ چلا تو میں حیران رہ گئی کہ ایسا تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر میرا خاوند مجھے کس بات پر ڈراتا ہے؟ ایک بار سلیم چھٹی کر کے گھر آئے ہوئے تھے کہ میں نے ان کے منہ پر ہی یہ سب کہہ دیا تو انہوں نے مجھے غصے میں پیٹ ڈالا۔ اگلی دفعہ جب وہ چھٹی پر آئے تو اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کر آئے اور مجھے اچھا سا کھانا تیار کرنے کا حکم ملا، تو میں بے دلی کے ساتھ کھانا تیار کرنے لگی، کیونکہ مجھے شادی کے 3 سال بعد میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کا صحیح سے اندازہ ہو چکا تھا، اور میں یہ بھی جان چکی تھی کہ سلیم نامرد ہے اور اپنی کمزوری چھپانے کی خاطر مجھ پر الزام تراشی کر کے مجھے دباؤ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب سے یہ باتیں میری سمجھ میں آنے لگیں تو میرا ذہن الجھنے لگا، کیونکہ میں اب مکمل طور پر بالغ ہو چکی تھی، لیکن اپنے خاوند کے ساتھ میں ایک دن بھی ازدواجی تعلق بنا نہ سکی۔ لہٰذا میں نے اسی کڑن میں کھانا تیار کیا اور پھر خالہ کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اچانک میرا سر بھاری ہونے لگا اور میں سو گئی۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو حیران رہ گئی کہ میرے کپڑے بری طرح سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں پورا دن پریشان سے پھرتی رہی کہ میرے کپڑے کیسے پھٹ گئے۔ اگلی رات میں پھر ساس کے کمرے میں سونے کے لیے لیٹی تو عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، لیکن تھکاوٹ سے میری جلدی آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ جیسے ہی میری آدھی رات کو اچانک آنکھ کھلی تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرے ساتھ تو خالہ نہیں سو رہی تھی بلکہ میرے خاوند کا دوست لیٹا ہوا تھا۔ میں چیخیں مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی تو سامنے صحن میں کھڑے سلیم نے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن میں اس کا ہاتھ ہٹا کر بار بار چیخنے لگتی تو اس نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا تو میں زمین پر جا گری اور پھر مجھے گھسیٹتا ہوا اسی کمرے میں لے کر گیا جہاں اس کا دوست لیٹا ہوا تھا۔ مجھے اس کمرے میں دھکا دے کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ سلیم کا دوست میرے ساتھ پھر سے شیطانی کھیل کھیلتا، میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے سامنے امی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جو ہی انہیں دیکھا تو میں روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی اور پھر چیخ چیخ کر اپنے اوپر ہونے والی ان 2 راتوں کے ظلم اور زیادتی کے بارے میں بتا ڈالا۔ تو امی سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے شکوہ بھری نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو خالہ نے نظریں چرا لی۔ ابا امی نے مجھے اسی وقت تیار کیا اور مجھے لے کر ہاسپٹل آ گئے، جہاں میرا معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ میرے ساتھ واقعی ریپ ہوا ہے۔ ابا اور میرے بھائی غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے فوراً سلیم کے خلاف تھانے میں پرچہ کروا دیا۔ سلیم اور اس کا دوست گاؤں سے بھاگ گئے تھے، جسے بعد میں پولیس نے بڑی محنت کے ساتھ پکڑ لیا۔ اب وہ دونوں حوالات میں ہیں۔ اس دوران خالہ بار بار ہمارے گھر آ کر امی سے معافی تلافی کر چکی ہیں، لیکن امی اور ابا اب ان کی جذباتی بلیک میلنگ میں نہیں آ رہے، کیونکہ اس بار معاملہ ان کی بیٹی کی عزت کا تھا، جسے وہ کسی صورت معاف نہیں کر سکتے تھے۔ سلیم نے میرے ساتھ یہ سب اس لیے کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا کسی طرح سے حمل ٹھہر جائے، اور اگر میں خدا نخواستہ 2-4 سالوں کے بعد اس کی نامردی کے حوالے سے اگر منہ کھولوں بھی تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میں نامرد تھا تو یہ بچہ کیسے ہوگی۔ گویا وہ مجھے ایک طرح سے ٹریپ کر رہا تھا، اپنے دوست سے زیادتی کروا کر میرا حمل ٹھہرا کر باپ بننے کا لیبل خود پر لگوانا چاہتا تھا۔ پہلی رات تو اس نے مجھے چائے میں دوائی گھول کر پلا دی تھی، جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ دوسری رات شاید دوائی کی مقدار قدرے کم تھی، جس کی وجہ سے میں جلدی ہوش میں آ گئی اور یہ سارا پول کھل گیا، ورنہ شاید اسی بے ہوشی میں نہ جانے کب تک میرے ساتھ یہ ظلم اور بربریت کے معاملات ہوتے چلے جاتے اور مجھے پتہ بھی نہ چلتا۔ بہرکیف ایک لمبی سزا سلیم کے مقدر میں ہے، لیکن مجھے کس گناہ کی سزا ملی یہ میں نہیں جانتی۔ البتہ امی ابا نے خلا کی درخواست دائر کر دی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔